السلام علیکم ناظرین آج آپ سے اشفاق صاحب کے زاویہ پروگرام کی نشست، جس میں اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے بابوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ چونکہ میں اکثر اپنے پروگراموں میں بابوں کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اشفاق صاحب ہمیں بھی کسی بابے کا ایڈریس دے دیں، ہمیں بھی کسی بابے کا پتہ بتا دیں۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ لوگ بابوں کے بارے میں اس طرح سے پوچھتے ہیں جیسے بابے کسی ایسی چیز کا نام ہو جو مارکیٹ سے ملتی ہو۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ بابے تو آپ کے آس پاس ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سبز چوگے میں ملبوس شخص ہوگا جس نے ہاتھ میں بڑے منکوں والی تسبیح پکڑی ہوگی، بلکہ بابا تو کوئی پینٹ شرٹ میں ملبوس شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ تو آپ کا کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص لباس میں ملبوس یا کسی خاص مقام پر رہتا ہوا شخص ہو۔ اچھا، دوسری طرف پھر اشفاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کسی بابے کی ضرورت آخر محسوس کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم انسان اور جانور کی ساخت کو دیکھتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور پختہ پیدا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو خود بخود اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جانوروں کے بچے اگلے ہی دن چلنا شروع کر دیتے ہیں، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، ساری چیزیں وہ خود بخود سیکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جانور پختہ حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، لیکن انسان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پیدائش کے وقت بہت کمزور اور لاچار ہوتا ہے اور اسے ایک ایک چیز سیکھنی پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ سیکھنے کے عمل سے گزر کر وہ زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کو گزارنا کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک فریم ورک میں باندھا جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان تک پہنچایا ہے، تو اب انسان کو اس فریم ورک میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ تو معزز ناظرین، انسان اور جانور میں یہی فرق ہے۔ انسان کے اندر روح ہے، سول ہے، جبکہ باقی جانوروں کے اندر جان ہے۔ تو مسئلہ تب آتا ہے جب وہ فریم ورک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو باندھا ہے، جس کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، اس فریم ورک کے اندر اور بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں، تو انسان پھر ایک مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ تو جن بابوں کا یا جن بزرگوں کا یا جن نیک لوگوں کا ذکر اشفاق صاحب نے کیا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس طاق میں رہتا تھا کہ مجھے وہ شخص ملے جو اس فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور میں اس کو پالوں، اس کی تاکید کروں، اس کی پیروی کروں۔ اچھا، مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ بہت سادہ لگتا ہے کہ جب کوئی ایسا شخص نظر آئے جو اس فریم ورک کے اندر رہ کر زندگی گزار رہا ہے تو اس کی پیروی کی جائے، لیکن یہ اتنا سادہ ہے نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا سادہ کیوں نہیں ہے؟ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جب آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو اس فریم ورک کے اندر رہ کر زندگی گزار رہا ہو، لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے آپ سے نیچا ہو، جیسے کہ وہ آپ کا کوئی ملازم ہو یا آپ کا کوئی ماتحت ہو، تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں، اس کو اپنا سے اوپر مانیں اور اس کو فالو کریں، کیونکہ آپ کی انا اس کی اجازت آپ کو نہیں دے گی۔ ایسی ہی ایک مشکل کا سامنا اشفاق صاحب نے بھی کیا، اور وہ اپنا زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں 1964 میں ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک ہوا، یہ ٹیلی ویژن 64 میں آیا تھا تو میں ریڈیو میں کام کرتا تھا، تو یہاں اسلم اظہر تھے اس کے پہلے مدار المہام، تو انہوں نے مجھے بلاوا بھیجا کہ اشفاق صاحب آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ٹیلی ویژن کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جلد ہی کام شروع کر دے گا، چونکہ آپ کا ریڈیو کا کافی تجربہ ہے، اس لیے آئیں دیکھیں کہ ڈرامہ کیسے کریں گے۔ تو میں ڈر گیا کہ یا اللہ، ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے، میں تو کہیں باہر سے پڑھ کر بھی نہیں آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ تو اگلے دن میں کرسی پر بیٹھا تھا اور اسلم صاحب اندر کچھ کام کر رہے تھے اور مجھے ان سے ملنا تھا، لیکن خوف دل میں بدستور قائم تھا ڈرامہ کے بارے میں۔ یہ ڈرامہ کیسے لکھا جائے گا، یہ کیسے ہوگا، ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ تو جہاں میں کرسی پر بیٹھا تھا اس کے قریب ہی ایک اور بینچ تھا، اس کے اوپر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو بھی ملنا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے،
پھر میں اندر چلا گیا، باتیں ہوتی رہیں، کچھ ڈسکس کرتے رہے، اور میرا خیال تھا کہ وہ نوجوان بھی اندر چلا گیا ہوگا، اس نے بھی کچھ باتیں کی ہوں گی، اور وہ جس نوکری کے لیے آیا تھا اسے اس نوکری پر رکھ لیا گیا۔ وہ صاحب کا ڈرائیور تھا۔ اس شخص کا نام میں آپ کو آج بتاتا ہوں، وہ گل حیدر تھا۔ وہ اس اسٹیشن میں اس چار دیواری کے اندر صاحب کی بڑی گاڑی چلانے پر مامور ہو گیا، لیکن جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے اندر سے، اس کے چہرے سے، اس کے ساتھ ایک دو باتیں کرنے سے، اس کے انداز سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا تھا کہ یہ آدمی کچھ مختلف تھا۔ برکیف اس کی نوکری لگ گئی، چلتا رہا یہ سب۔ پھر ہم یہاں آتے رہے اور وہ ملتا رہا بڑے ادب کے ساتھ، اور ہماری اور اس کی گفتگو ہوتی رہی۔ یہاں اس بلڈنگ میں 2000 اور بندے کام کرتے تھے، ان کے مقابلے میں میری نگاہ مختلف تھی۔ یہ ڈرائیور جو ہے گل حیدر، یہ کچھ اور طرح کا ہے۔ لوگ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے نعرے مارتے تھے، جیسے چھوٹے ملازمین وغیرہ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ شخص بھی ایک کونے میں پرے کھڑا ہوتا تھا، تو میں کہتا تھا گل حیدر تم بھی نعرے لگاؤ۔ وہ کہتا تھا نہیں صاحب، وہ کھڑے ہیں نا، وہ کمیونٹی اپنی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک احتجاجی رنگ نہیں پیدا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی بات تھی یا کون سی بات نہ تھی کہ میں یوں کر کے کہہ دوں کہ یہی بات تھی، لیکن میں اس سے متاثر ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے دیکھ کر اس کے متعلق بات نہ کر کے کچھ اس سے اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میرے اندر ادب کی وہ دبیز تہ جو ایک اچھے آدمی کے لیے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ پیدا ہو گئی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے زیادہ فیس کروں یا وہ میرے سامنے آئے۔ ایسے بھی ہوا کہ میں یہاں سے کوئی 1-2 پروگرام کر کے نکلا ہوں تو اسلم صاحب نے کہا چلیں یہ گل حیدر آپ کو چھوڑ دے گا، ڈرائیور تھا نا۔ تو میں نے کہا جی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور مجھے اسلم صاحب کہتے تھے کیوں جی کیا ہوا، یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ ہمارے سارے لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے، بڑا سیف ہے اور بہت دھیمے مزاج کا ہے۔ تو میں کہتا نہیں سر، مجھے کسی اور کے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ خیر ان کو سمجھ نہ آئی میری بات۔ آج میں ایک بڑا عجیب سا راز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو شاید اگر آج یہ بات چیت نہ ہو رہی ہوتی تو میں کبھی بیان نہ کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے میری انا اور میرا تکبر اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے زیادہ قریب نہ ہوں جتنا کہ آدمی آ جایا کرتا ہے۔ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، بڑا ویل پلیسڈ ہوں، میرا رتبہ بہت ہے اور لوگ مجھے بہت زیادہ سلام کرتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ جتنی دیر وہ یہاں رہا اور جتنی دیر میں وہاں رہا، اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک معمولی انسان ہی سمجھتا رہا، اور مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک تھا اور میں سچائی پر تھا اور میں حق پر تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم یہاں پر کسی ڈرامے کی شوٹنگ کرنے کے لیے باہر گئے، کسی پانی کنارے، کسی دریا پر، راوی کے اوپر۔ تو وہاں پر گل حیدر کا جو بیٹا تھا، اس کو بھی انہوں نے کیبل بوائے یعنی جو تار اٹھاتے ہیں مقرر کر دیا تھا۔ تو آؤٹ ڈور شوٹنگ تھی۔ گل حیدر کا بیٹا بڑا اچھا، بڑا پیارا سا، خوبصورت تھا، جیسے پٹھانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ تو وہاں شوٹنگ کے دوران ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، بچہ کچھ شرارتی سا تھا، تو اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی، اور وہ ایسی خوفناک جگہ تھی کہ جہاں پر اس بچے کے ڈوبنے کا لوگوں کو 100% یقین تھا، اور کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اسے نکالا جائے۔ جو تیرنا جانتے تھے ان کی بھی نہیں ہمت ہوئی، تو اس کیبل بوائے نے کیبل چھوڑ کر اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور جا کر اس کو پکڑ لیا، ڈوبنے سے اس کو بچا لیا، لیکن خود ڈوب گیا۔ اور سب لوگ جو شوٹنگ کے لیے وہاں موجود تھے، ان کے دلوں پر اس کا بڑا بوجھ تھا، اور ہم اس کے جسد خاکی کو لے کر گئے، ایک جیتا جاگتا اچھا بھلا آدمی لے کر گئے تھے، لاش لے کر آ گئے۔ اب میرے لیے گل حیدر کو فیس کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک باپ تھا اور اس نے بڑی امنگوں اور آرزوؤں کے ساتھ اس کو پالا تھا، تو میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں ضرور جاؤں۔ تو آخر میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ گل حیدر یہ حادثہ ہو گیا ہے، تو مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ کہنے لگا نہیں سر،
افسوس تو تب ہوتا جب یہ حادثہ ہوتا، یہ تو بس اللہ کا حکم ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ صاحب اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا، بس اس میں ایسے ہی لکھا تھا۔ اب میں فیٹ کی بات کرتا ہوں، اس نے کہا کہ صاحب اس کا حکم تھا، اب ہم اس کے حکم کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ تو میں نے کہا افسوس ہے؟ کہنے لگا ہاں جی افسوس ہے۔ میں نے کہا کہ غم ہے؟ کہنے لگا جی غم ہے۔ میں نے کہا شکایت ہے؟ کہنے لگا شکایت نہیں۔ میں نے کہا کوئی شکوہ ہے؟ کہنے لگا کوئی شکوہ نہیں۔ بس جی جب میں گھر جاتا ہوں تو میں بیٹھتا ہوں، مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، میں غم میں ڈوب جاتا ہوں، کرم میں مبتلا ہو جاتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو پامال کر سکتا ہوں، شکایت میں نہیں کروں گا۔ تو ناظرین یہ ہیں وہ بندے، یہ ہیں وہ لوگ جن کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، یہ ہیں اصل بابے۔ یہ چیز چھوڑ کر، یہ چیز بھول کر کے ان کی دنیاوی حیثیت کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو روحانی اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اگر ہم نے کسی کی پیروی کرنی ہے تو وہ یہ لوگ ہیں۔ تو آج کے اس پورے نشست کا یہی خلاصہ ہے کہ جب آپ کسی بابے کی تلاش میں یا اس شخص کی تلاش میں نکلتے ہیں جس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، جس کی آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بھول جائیں کہ اس کی دنیاوی حیثیت کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نشست پسند آئی ہوگی جس کا میں نے خلاصہ پیش کیا۔ اللہ حافظ۔